بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دجال کے کچھ اور حالات اور اس کی ہلاکت۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت اور اہتمام سے دجال کا تذکرہ فرمایا کہ دہشت کے مارے ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں موجود ہے۔ جب ہم شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے اس خوف و دہشت کو محسوس کر لیا اور پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم ایسے دہشت زدہ کیوں نظر آتے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے صبح دجال کا ذکر اتنی اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تم پر دجال سے بڑھ کر دوسری باتوں کا یعنی دوسرے فتنوں کا زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تم لاپرواہی کر کے اور ان کو ہلکا سمجھ کر اپنے دین کا نقصان کر سکتے ہو۔ جبکہ دجال کا کیا ہے، اس کا جھوٹا ہونا تو بالکل واضح ہوگا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو تمہارے بجائے میں خود اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ تو ہر شخص خود اس کا مقابلہ کرے، یعنی اس کو جھوٹا سمجھے اور اس سے بچے۔ میں نے تم سب کو خدا کے سپرد کیا، دیکھو وہ جوان ہوگا، اس کے بال سخت گنگریالے اور اس کی آنکھ انگور کی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہوگی۔ میں اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے کے زیادہ مشابہ پاتا ہوں۔ یہ کوئی شخص تھا اس زمانے کا، اس کے ساتھ فرمایا کہ اس کے مشابہت اس کی شکل میں ہوگی۔ تو میرے ذہن میں نہیں، تو تم میں جو شخص بھی اس کا زمانہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے۔ جو شخص بھی اس کا زمانہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے سے ظاہر ہوگا، وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں ہر سمت بڑا فساد مچائے گا۔ تو اے اللہ کے بندو، دیکھو اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کتنے عرصے تک زمین پر رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسرا 1 ماہ کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس دن میں ہم کو ایک ہی دن کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تمام دنوں کے برابر نمازوں کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہنا، کیونکہ غالباً اس دن کی طوالت دجال کی محض شعبدہ بازی ہوگی، ورنہ سورج فی الواقع اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی کتنی فکر تھی کہ جیسے انہوں نے سنا کہ وہ دن لمبا ہوگا تو انہوں نے کہا نماز کا کیا کریں گے، تو ایسے ہی اللہ پاک ہمیں بھی نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ہم نے پوچھا وہ کس رفتار سے زمین میں گھومے گا؟ فرمایا اس تیز رفتار بادل کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا اڑائے لا رہی ہو۔ ممکن ہے کہ اس کو آج کے دور کی تیز رفتار سواریوں کی طرح کی یا ان سے زیادہ تیز رفتار سواریاں حاصل ہوں، یا اس کے ساتھ خرق عادت کا معاملہ ہو۔
وہ کچھ لوگوں کے پاس آ کر اپنی خدائی پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ خوش ہو کر آسمان کو بارش کا حکم دے گا، فوراً بارش آ جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا، اسی وقت وہ سبزہ زار ہو جائے گی، اور شام کو جب ان کے حیوانات چراگاہوں سے چر کر واپس ہوں گے تو اونٹوں کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے، ان کے تھن پہلے سے زیادہ دودھ سے لبریز، اور ان کی کوکھیں پہلے سے زیادہ تنی ہوئی ہوں گی، موٹے تازے ہوئے ہوں گے، زیادہ جو ہے نا وہ ہر طرف بارش، ہریالی، خوشحالی۔ اس کے بعد وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اپنی خدائی کی دعوت دے گا، مگر وہ اس کو نہ مانیں گے۔ جب وہ ان کے پاس سے واپس ہوگا تو یہ سب قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے قبضے میں کوئی مال نہ رہے گا، سب دجال کے ساتھ چلا جائے گا۔ پھر وہ ایک ویران زمین سے گزرے گا اور اس کو یہ حکم دے گا اپنے تمام خزانے باہر اگل دے۔ وہ سب کے سب خزانے اس کے پیچھے اس طرح ہو لیں گے جیسے مکھیوں کے سردار کے پیچھے 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 سب مکھیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص کو بلائے گا جو اپنے پورے شباب پر ہوگا اور تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر کے ان کو ایک دوسرے سے اتنی دور پھینک دے گا جتنا تیر انداز اور اس کے نشانہ لگانے کی جگہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کو آواز دے کر بلائے گا، وہ زندہ ہو کر ہنستا کھلکھلاتا ہوا چلا آئے گا اور کہے گا کہ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن دجال اس کو تیسری مرتبہ قتل نہ کر سکے گا۔ ادھر دجال چوبدہ بازیاں دکھا رہا ہوگا، ادھر اللہ تعالیٰ عیسی بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کی مسجد کے شرقی یا دمشق کے مشرق میں بیت المقدس کے کسی سفید منارہ پر اتریں گے اور دو زعفرانی رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکتے معلوم ہوں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو بالوں میں چاندی کی سے موتی محسوس ہوں گے۔ جس کافر کو ان کے سانس کی ہوا لگ جائے گی وہ زندہ نہ رہ سکے گا، اور ان کے سانس کا اثر اتنے فاصلے تک پڑے گا جہاں تک کہ ان کی نظر جائے گی۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد بیت المقدس کے قریب ایک مقام پر اس کو پالیں گے، اور یہاں اگرچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر کی وجہ سے پگھلنے لگے گا، لیکن مکمل پگھلنے سے پہلے آپ اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے قتل سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اس کے فتنے سے بچ رہے ہوں گے، اور ان کو تسلی اور تشفی دیں گے، اور جنت میں ان کے جو درجات ہوں گے ان کو بیان فرمائیں گے۔ جی ہاں، عالم مثال میں دجال کا وجود۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو الصلاۃ جامعہ پکارتے ہوئے سنا کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، تو میں بھی مسجد میں گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مسکراتے ہوئے ممبر پر بیٹھے اور فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا میں نے تم کو جمع کیا ہے تاکہ تم کو یہ بات بتاؤں کہ تمیم داری عیسائی شخص تھے، تمیم داری ایک عیسائی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، اور انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی جو اس کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت تمیم داری 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ سمندری موجیں ان کو 1 ماہ تک سمندر میں لیے پھری، پھر مغرب کی جانب ایک جزیرہ کے قریب ان کا جہاز لنگر انداز ہوا، اس جزیرے میں ایک گرجا تھا۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ہم گرجے میں داخل ہوئے تو اس میں عظیم الخلقت شخص تھا جو خوب مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور اس کی پنڈلیاں بھی لوہے کی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھیں۔ ہم نے پوچھا ارے تمہارا ناس ہو، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تم میری خبر جاننے پر قادر ہو گئے، یعنی میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، پہلے تم اپنے بارے میں تو بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عرب ہیں، ہم عربی لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ سفر میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا مجھے شام کی ایک بستی نخلستان بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا وہ پھل دیتا ہے؟
ہم نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پھل لگتا ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پھل دینا بند کر دے۔ اس نے کہا مجھے مجھے چھوٹے دریا بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی سوکھ جائے۔ پھر اس نے کہا مجھے زار چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس جگہ کے لوگ اس کے پانی سے آب پاشی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے آب پاشی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا بنا؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل گئے ہیں اور یثرب یعنی مدینہ میں سکونت اختیار کر لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا انہوں نے ایسا ہی کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے کہا عربوں کے لیے ان کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے، اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکلوں گا اور پوری زمین میں 40 دنوں میں پھروں گا اور کسی بھی بستی اور شہر میں جانا نہ چھوڑوں گا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ ان دونوں میں داخلہ مجھ پر حرام ہوگا۔ جب بھی میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ تلوار سنتے ہوئے موجود ہوگا جو مجھے اس سے میں داخل ہونے سے روکے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان دونوں شہروں کے دروازے اور راستے پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فائدہ: یہ دجال کی مثالی صورت تھی جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر کھولی گئی، اور اس کا تعلق عالم مثال سے تھا۔ عالم مثال ایک مستقل عالم ہے جس میں دنیا کے واقعات دنیا میں واقع ہونے سے پہلے پیش آتے ہیں اور وہاں ان کی اپنی ہی کوئی مناسب صورت ہوتی ہے۔ یہ محض خیالی عالم نہیں بلکہ حقیقی عالم ہے، لیکن ہمارے حواس سے ماورا ہے، جو کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو کسی کے حواس پر کھول دیا جاتا ہے۔ جن زنجیروں اور بیڑیوں میں وہ بندھا ہوا تھا ان سے مراد ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود اور دیگر بہت سے حوادث ہیں جو دجال کے ظہور سے پہلے پیش آنے ہیں، اور وہ اس کے نکلنے میں رکاوٹ ہیں۔ جب یہ سب ہو چکیں گے تو اس کے خروج کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور وہ اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گا۔ عالم مثال جو ہے وہ اس کو فرمایا کہ یہ ایک حقیقی عالم ہے لیکن ہماری عقل سے ماورا ہے، اور جتنے بھی واقعات ہونے اصل میں بہت ساری روایات اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ان کے صحیح ماننے کے لیے جو ہے وہ ان کی تعویل صحیح درست بنانے کے لیے یہی صورت ہے کہ عالم مثال کا تصور کیا جائے، عالم مثال کو تسلیم کیا جائے۔ اور فرمایا کہ وہ اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو چیزیں دنیا کے اندر وجود میں آنی ہوتی ہیں عالم مثال میں پہلے ہی وجود میں آتی ہیں، اور پہلے وہاں پر اس طرح جو ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے، وہاں پر صورتحال پیش آتی ہے، پھر اس عالم کے اندر ہوتی ہے۔ تو جو انہوں نے دیکھا ہے تو اللہ پاک بعض لوگوں کے اوپر عالم مثال کی کچھ صورتیں کچھ واقعات جو ہے وہ کھول دیتے ہیں، وہ اس کی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں اس کو کسی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر وہ کسی جگہ پر کسی جو ہے نا وہ گرجے کے اندر بندہ ہوا ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس کے آنے کا وقت نہیں ہوا اور اس کے آنے سے رکاوٹیں موجود ہیں، جب اس کے آنے کا وقت ہوگا تب اس کا ظہور ہو جائے گا۔ ابن سیاد کی حقیقت: ابن سیاد ایک شخص تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو پایا جاتا تھا، لوگ اس کو جو ہے نا وہ کہتے تھے دجال جیسا ہے۔ وہ کیا تھا، اس کی کیا حقیقت تھی، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ابن سیاد یہودی ماں باپ کا لڑکا تھا جس پر جنات کا غلبہ تھا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کی کچھ باتیں دجال سے ملتی جلتی تھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ خیال پیدا ہوا
کہ کہیں یہی وہ دجال ہو جو اب پیدا ہوا ہے اور دجال کے طور پر اس کا قرب قیامت میں ظہور ہو۔ لیکن راج بات یہی ہے کہ وہ دجال سے علیحدہ شخصیت تھی، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر اقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کی وفات سے ایک مہینہ پیشتر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم آج روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس پر اگلے 100 سال گزریں اور وہ زندہ ہو۔ یعنی اس وقت روئے زمین پر جو کوئی بھی جاندار ہے وہ اگلے 100 سال سے زائد زندہ نہ رہے گا، اس سے پہلے ہی اس کی موت آ جائے گی۔ اس حدیث کی روح سے ابن سیاد کی بھی وفات ہو چکی۔ جی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے والدین کے ہاں نکاح کے بعد دجال کے والدین کے ہاں نکاح کے بعد 30 سال تک اولاد نہ ہوگی۔ پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی کچلی کا دانت غیر معمولی بڑا ہوگا اور وہ اپنے والدین اور دیگر لوگوں کے لیے بے فائدہ ہوگا۔ نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہوں گی لیکن اس کا دل بیدار ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے والدین کے کچھ اوصاف ذکر کیے۔ فرمایا، اس کا باپ بہت لمبا، کم گوشت یعنی دبلا ہوگا، اس کی ناک ایسی ہوگی گویا چونچ ہے، اس کی ماں خوب ڈیل ڈول والی اور لمبے لمبے ہاتھوں والی ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے مدینہ کے یہود میں اسی طرح کے ایک بچے کے بارے میں سنا تو میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے والدین کے پاس گئے تو جو باتیں دجال کے والدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں وہ ان میں تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شادی کے 30 سال تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کی کچلی کا دانت خاصا بڑا ہے اور وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر ہم ان کے پاس سے نکلے تو ابن سیاد کو دھوپ میں زمین پر ایک چادر میں پڑے پایا اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ابن سیاد نے اپنے سر سے چادر ہٹائی اور ہم سے پوچھا، تم دونوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے پوچھا، کیا جو بات ہم نے کی تو نے سن لی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، کیونکہ نیند میں میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، اور اس کے ساتھ یا تو کان بھی کام کرتے رہتے ہیں یا پھر جنات بتا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابن سیاد سے ہوئی، اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تیری آنکھ خراب دیکھتا ہوں، یہ کب خراب ہوئی؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا، تجھے معلوم نہیں حالانکہ وہ تیرے ہی سر میں ہے، یعنی تیرے اپنے جسم کا اتنا قریبی اور حساس حصہ ہے، پھر بھی تجھے معلوم نہیں؟ اس نے جواب دیا، اگر اللہ چاہیں تو ایسی کوئی بات یعنی سوجن اور ورم تمہاری لاٹھی میں پیدا فرما دیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، حالانکہ یہ بھی تو تمہارے کتنے قریب ہے۔ پھر اس نے بری طرح کی آواز نکالی جو گدھے کی سی سخت آواز کی طرح تھی جو میں نے سنی ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کے کسی راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر عمر رضی اللہ عنہما کی ملاقات ابن سیاد سے ہوئی جبکہ وہ قریب البلوغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں یعنی عربوں کے رسول ہیں۔ پھر کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی اور رسول ہی نہیں، لہٰذا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ پھر چونکہ آپ نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر بڑبڑاتا ہے اور کچھ غیر معمولی باتیں کرتا ہے، تو تحقیق حال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں۔
آپ نے فرمایا تیری بات کی حقیقت یہ ہے کہ تو سمندر پر ابلیس کا عرش دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنا عرش وہیں لگاتا ہے۔ آپ نے پوچھا تو اس کے علاوہ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دو سچوں کو جو مجھے سچی خبریں بتاتے ہیں، اور وہ ایک جھوٹے کو دیکھتا ہوں جو مجھے جھوٹی خبر دیتا ہے، یا دو جھوٹے اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بات غلط ہوئی، اور اس کو جھوٹ سچ کی کوئی تمیز نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک میں ابن سیاد کے ساتھ رہا۔ اس نے کہا میں نے لوگوں سے بڑی عجیب بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کے خلاف چند دلائل یہ ہیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہ ہوگی جبکہ میری اولاد ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال نہ مدینہ میں داخل ہوگا اور نہ مکہ میں جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ یہ دلائل دینے کے بعد پھر آخر میں ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم میں اس کی ولادت کے وقت کو بھی جانتا ہوں اور اس کی جگہ کو بھی جانتا ہوں، اور یہ کہ اس وقت وہ کہاں ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے ماں باپ کو بھی میں جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا بھی خیال تھا کہ وہ دجال ہوگا، لیکن جب اس نے مجھے حدیثیں سنائیں تو میں شک میں پڑ گیا۔ پھر جب اس نے کہا کہ دجال کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کی یہ بات اس وقت سچ ہو سکتی تھی جب وہ خود ہی دجال ہو، تو میں نے کہا تیرے لیے باقی دن میں بربادی ہو، تو بات کو بہت غلط ملت کرتا ہے اور دجل سے کام لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن سیاد نے کسی نے کہا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو دجال ہی ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ دجال ہونے کی پیشکش اگر مجھے کی جاتی اور اس کی خصوصیات اگر مجھ میں رکھی جاتی تو میں ناپسند نہ کرتا۔ فائدہ، ابن سیاد کا قول جو حدیث کے آخری جملے میں نقل ہوا باعث کفر ہے، کیونکہ دجال اور کافر ہونے پر رضامندی بتا رہا ہے جو خود کفر کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے یزید کی فوج اور اہل مدینہ کے درمیان ہونے والی جنگ حرہ میں اس کو گم پایا، یعنی اس کے بعد سے ہمیں وہ نظر نہیں آیا۔ فائدہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے مدینہ منورہ میں وفات پائی تھی، ممکن ہے کہ جنگ حرہ میں ہی وہ مر گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو ابن سیاد جو ہیں وہ ایک ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی باتیں پائی جاتی تھیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ عجیب سا معاملہ تھا، وہ عجیب شخص تھا، اور ایک حدیث میں جو ان کی بات ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو ان کا مسلمان ہی نہ رہنا اس بات کی وجہ سے تو کفر بھی لازم آتا ہے جس سے انہوں نے ذکر کیا، لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ وہ دجال نہیں تھا، اور کچھ باتیں ان کی دجال کے مشابہ تھیں۔ البتہ یہ بات اس سے ضروری یہ نہیں آتا کہ اگر کسی کی کوئی بات دجال جیسی ہو تو وہ دجال ہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کانا ہو تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دجال ہے، یا اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنی ماں باپ کی شادی کے 30 سال بعد پیدا ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دجال ہے۔ ساری علامات پائی جائیں گی تو دجال ہوگا، جیسے انہوں نے خود ذکر کیا کہ بہت ساری علامات ایسی تھی جس میں جو ہے نا وہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دجال نہیں ہے، مدینہ میں ہے، مکہ میں ہے، اور جو ہے وہ صاحب اولاد ہے، اس کے ماتھے پر دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور یہ ساری جو اس کی علامات اور بھی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جا رہی۔ تو البتہ اگر سے جو ہے وہ کچھ باتیں ان میں پائی جاتی تھیں، لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ بس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔